چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ملاقات سے انکار کے بعد عمران خان کے اہل خانہ اور پارٹی قیادت کی ان سے ملاقات کی رہی صحیح امیدیں بھی دم توڑتی نظر آتی ہیں۔ خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اب تک سہیل آفریدی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اب تک 8 مرتبہ عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل آ چکے ہیں، تاہم انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ 27 نومبر کو بھی سہیل آفریدی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچے، تاہم انہیں راستے میں ہی روک لیا گیا، جس کے بعد انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے دیا۔ رات بھر اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینے کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے، مگر ان کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے ملاقات نہ ہو سکی۔ چیف جسٹس سے ملاقات نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی علیمہ خان اور وکلا چیف جسٹس کے سیکرٹری کے آفس سے واپس روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی، ہمیں چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ سہیل آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ میں تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا چکا ہوں، ایسا کون سا راستہ بچا ہے جس کے بعد میں اپنے لیڈر سے ملاقات کر سکوں؟ عدالتی حکم کے باوجود مجھے بانی چیئرمین سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اس سے قبل عمران خان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا گیا، ان کو اڈیالہ روڈ پر بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا اور ان کی بے عزتی کی گئی۔ یہ سب کچھ بانی کو توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی یا تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی جانب سے عمران خان سے ملاقات کے لیے احتجاجی، قانونی یا عدالتی کوئی بھی حربہ اختیار کر لیا جائے، ان کی عمران سے اس وقت تک ملاقات ممکن نہیں جب تک اس کی اجازت براہ راست فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں ملتی۔ ان کے مطابق عمران خان تک رسائی کے تمام راستے اس وقت ایک ہی ادارے کے فیصلے سے مشروط ہیں اور عدلیہ سے لے کر سول انتظامیہ تک کوئی بھی اس حد سے آگے جانے کی پوزیشن میں نہیں۔ تاہم ان حقائق کو جاننے کے باوجود سہیل آفریدی نے ایک بار پھر عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کی مسلسل کوششوں اور رابطوں کے باوجود عدلیہ کی جانب سے جواب آنا تقریباً بند ہو چکا ہے۔ مبصرین کے مطابق سہیل آفریدی کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد کے باوجود چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا ملاقات سے انکار اس بات کا غماز ہے کہ وہ اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے یا اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے اس موقف سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی کے بعض ججوں کی طرح تحریک انصاف کو غیر آئینی ریلیف فراہم کرنے کے حق میں نہیں۔ سیاسی مبصرین اس پیش رفت کو نہ صرف غیر معمولی بلکہ سیاسی منظرنامے میں ایک اہم موڑ قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا یہ قدم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ عدلیہ کو سیاسی تنازعات سے دور رکھنے اور عدالت کے دروازے کو سیاسی اثر اندازی سے محفوظ رکھنے کے خواہاں ہیں۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کئی ایسے مواقع آئے جب مخصوص سیاسی جماعتوں یا رہنماؤں کو عدالت ریلیف ملنے پر سوالات اٹھائے گئے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے سہیل آفریدی سے ملاقات سے انکار کر کے واضح پیغام دیا ہے کہ موجودہ عدالتی قیادت کسی بھی ایسی روش کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں جو عدلیہ کی غیر جانبداری پر سوال کھڑے کرے۔ کئی مبصرین چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اس فیصلے کو نیو جوڈیشل ایتھکس کا تسلسل قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق عدالت یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ سیاسی معاملات عدالت کے باہر حل ہونے چاہیے اور جج کسی صورت براہ راست سیاسی معاملات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق ماضی میں تحریک انصاف کی قیادت سیاسی اور قانونی حکمت عملی کے طور پر عدالتی روابط پر بہت انحصار کرتی رہی، مگر موجودہ عدالتی رویہ واضح طور پر اشارہ دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی ترجیحات عدالت کی بجائے سیاسی میدان میں از سر نو ترتیب دینا ہوں گی، کیونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے ملاقات سے انکار کے بعد واضح ہوتا ہے کہ عدلیہ نے خود کو سیاسی اثر و رسوخ سے واضح طور پر الگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔